نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز طلبہ، ہمارے آج کا موضوع جو ہے وہ ہے جمع و تدوین حدیث۔ جمع کا معنی اکٹھا کرنا، جبکہ تدوین کا معنی ہے ترتیب دینا، لکھنا۔ یعنی جمع و تدوین حدیث سے مراد احادیث کو اکٹھا کرنا، ترتیب دینا اور لکھنا۔ حدیث کے لغوی معنی ہے کوئی خبر، بات چیت، گفتگو یا کوئی نئی بات، چاہے مذہب سے متعلق ہو یا دنیاوی معاملات سے متعلق۔ اور اس کے مقابل لفظ جو ہے وہ قدیم آتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں جب ہم لفظ حدیث بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت، آپ کے اعمال و افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یا ناپسند۔ اب عزیز طلبہ، حدیث کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ہے جمع و تدوین حدیث۔ عزیز طلبہ، حفاظت حدیث عین منشاء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی حدیث کی روایت اور حفاظت مطلوب تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گفتگو آہستہ آہستہ اور ٹہر ٹہر کر کرتے تھے، تاکہ سننے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو 3 بار دہراتے تھے، تاکہ سننے والے کے ذہن نشین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روایت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے: نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها حتى يؤديها الى من لم يسمعها۔ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو یاد کر لیا، تاکہ اسے ان لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اسے سنا نہیں۔ اسی طرح اور بھی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو یہ رغبت دی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے اقوال و افعال کو ان لوگوں تک پہنچائے جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات، آپ کی باتیں جو ہے پہنچی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ عَمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ۔ یعنی تم میری باتیں سنتے ہو، یہ باتیں تم سے سنی جائیں گی، اور جو تم سے سنے گا اس سے سنی جائے گی۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو حاضر ہیں وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جہنم کی تنبیہ کی ہے، وعید سنائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے کا مرتکب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔
شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ لکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا، اور یہ روایت بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غیر قرآن اور کچھ لکھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم: لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی بات لکھی ہو وہ اسے مٹا دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں خلط ملط نہ کر دیں، ملا نہ دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو گیا کہ صحابہ کرام قرآن اور احادیث نبوی میں جو فرق ہے اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا میری باتیں لکھ لیا کرو، کیونکہ اس سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے مطابق ارشاد الہی ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے، یہ تو صرف وحی ہے جو آپ پر نازل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، جمع و تدوین حدیث کے 3 ادوار ہیں۔ ایک دور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، دوسرا عہد یا دوسرا دور عہد تابعین رحمۃ اللہ علیہم ہے، اور تیسرا دور یا عہد وہ تبع تابعین اور ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم ہے، اور اسی تیسرے عہد میں جمع و تدوین حدیث کی جو عظیم خدمت ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ عہد نبوی میں جو جمع اور تدوین حدیث پر کام ہوا اس کو پہلے پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث لکھنے کی اجازت مل گئی تو کچھ صحابہ نے احادیث نبوی کو ضبط تحریر لانے کا اہتمام فرمایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت سی چیزیں جو ہے اپنے فرمان مختلف قبائل کو تحریری ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی۔ اسی طرح جو خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے آپ ان کا جواب لکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مردم شماری کروائی اور اس کو درج بھی کروایا۔ اسی طرح مختلف سلاطین کو، حکمرانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دعوت نامے بھیجے ہیں جو کہ مختلف لائبریریوں میں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی عزت و حرمت کے بارے میں ایک خطبہ دیا، جسے سن کر یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہ باتیں مجھے لکھوا کر دے دیجئے،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے لکھ کر دے دو۔ اسی طرح جو دعوت نامے اور خطوط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب فرما رواؤں اور مصر، شام، ایران کے حکمرانوں کو لکھے تھے، وہ تحریری شکل میں آج بھی دنیا کی مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ، دیت اور وراثت کے متعلق احکام لکھوا کر دیے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف علاقوں کی طرف جو عاملین زکوٰۃ بھیجے تھے، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے متعلق تفصیلی احکام لکھوا کر انہیں دیے تھے۔ یہی احکام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے پاس تحریری شکل میں موجود تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدات کیے غیر مسلموں سے، جیسے میثاق مدینہ، یہ پہلا جو ہے ایک ریاست کا آئین بھی اسے کہتے ہیں، اور ریاست میں موجود اقلیتوں کے ساتھ امن کا معاہدہ بھی ہے میثاق مدینہ، جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا، اور یہ پہلا تاریخی جو ہے دستاویز تھی، تاریخی معاہدہ تھا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ بھی میں جو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح ہوا، 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، یہ بھی تحریری شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامے لکھوائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو سراقہ بن جاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی۔ ان وضاحتوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کتابت حدیث کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شروع ہو چکا تھا، اور سینکڑوں احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لکھ کر محفوظ کر لی تھی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس عظیم کام میں کیا خدمات ہیں، انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی تھی؟ اس میں ایک مجموعہ یا صحیفہ جو ہے احادیث کا آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 9 یا 10 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور یہ لڑکا جو ہے لکھنا بھی جانتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مجموعہ حدیث تھا جو آپ روایت کرتے تھے، اور بعض اوقات فرماتے کہ یہ وہی مجموعہ احادیث ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہے اور آپ کو سنائی بھی ہے، آپ پر پیش بھی کی ہے یہ مجموعہ حدیث۔ اسی طرح عہد نبوی کا لکھا ہوا سب سے بڑا جو مجموعہ احادیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جس کو الصادقہ کا نام دیا گیا، یعنی سچا مجموعہ یا سچی کتاب۔ یہ کتاب حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کے خاندان والوں کے پاس بڑی مدت تک محفوظ رہا، اور بہت سے حدیث کے راویوں نے اسے نقل کر کے اپنی کتابوں میں شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حدیث کے بارے میں اپنے حافظے اور قوت یادداشت پر اعتماد کرتے تھے۔
عربوں کی قوت حافظہ حیرت انگیز طور پر تیز تھی، اور کچھ صحابہ کے اس بارے میں حیران کن واقعات بھی موجود ہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر انساب تھے، اور سینکڑوں قبیلوں کے آباء و اجداد کے نام ان کے ذہن میں محفوظ تھے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زمانہ جاہلیت کے ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ مصر، شام اور فارس میں صحابہ کرام کے قدم جا پہنچے۔ وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اقوال سے بے حد محبت رکھتے تھے، چنانچہ احادیث کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے چلے گئے، تو پہلی صدی ہجری کے اختتام تک احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مجموعے تحریری شکل میں مرتب ہو چکے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تعداد سب صحابہ سے زیادہ ہے۔ ان کے شاگرد حمام ابن منبہ نے ان کی احادیث کا مجموعہ ان کے سامنے بیٹھ کر لکھا، اور یہ مجموعہ صحیفہ حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہلاتا ہے۔ یہ سارا مجموعہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مجموعہ احادیث تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ لکھی ہوئی یادداشتیں اپنی تلوار کے نیام میں رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ زکوٰۃ، دیت اور قصاص کے احکام ہیں جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھے تھے۔ پھر آپ نے وہ تحریریں دکھائی۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور فتاوی تحریری طور پر جمع کر لیے گئے تھے، اور یہ مجموعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک مجموعہ جو ہے وہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کے بارے میں ایک جامع دستاویز لکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریریں دیکھی، اور اس تحریر کے متعلق ان کی رائے یہ تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے وراثت کے متعلق کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجموعہ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا۔ اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب کی احادیث کا مجموعہ ان کے بیٹے سلیمان نے تیار کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جمع کی ہوئی احادیث کا مجموعہ ان کے خاندان والوں کے پاس محفوظ تھا۔ اب اگلا جو دور ہے وہ تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا دور آتا ہے۔ یہاں اس کام کو مزید ترقی ملتی ہے۔ جمع و تدوین حدیث کا کام جو ہے مزید آگے بڑھتا ہے اور اس میں نکھار آتا ہے۔ تدوین حدیث کا یہ دور بڑا زرخیز اور کارآمد ثابت ہوا۔ احادیث کو ایک باقاعدہ منظم اور مرتب علم کی شکل اسی دور میں ملی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو احادیث اپنے شاگردوں کو منتقل کی تھی، اسی دور میں انہیں کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، اور اس زمانے کی پہلی کوشش یہ تھی کہ علم حدیث کو
سرکاری طور پر مرتب کرنے کا اعزاز خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا۔ یہ 99 ہجری میں انہوں نے مدینہ منورہ کے گورنر ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء رخصت ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ علم حدیث کا بھی چرچا ختم ہوا چاہتا ہے۔ تم دیکھو اہل مدینہ سے جس قدر احادیث ملی انہیں جمع کر کے مجھے بھیج دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خود بھی بڑے ماہر عالم تھے، مدینہ منورہ کے مرکز علم سے جس قدر احادیث مل سکی انہیں جمع کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا نام سامنے آتا ہے مدینہ منورہ کے علماء میں، وہ امام محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام زہری اکابر تابعین میں سے تھے اور وہ نہایت ذہین، صاحب علم و فضل، متقی اور پرہیزگار تھے۔ 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 124 ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے مدینہ شریف میں صحابہ کرام سے جس قدر حدیثیں انہیں مل سکی انہیں جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے فتاوی اور اقوال بڑی تعداد میں جمع کیے، اور ان کی جمع کردہ احادیث اور اقوال صحابہ کا مجموعہ اس قدر بڑا تھا کہ اس کا بوجھ ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوفہ میں یہ خدمت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ اور شام میں امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خدمت سر انجام دی۔ اسی دور میں موسیٰ ابن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت نبوی پر کتابیں لکھی جو ساری کی ساری روایت کی صورت میں تھی۔ موسیٰ ابن عقبہ کی کتاب تو ناپید ہے، لیکن محمد ابن اسحاق کی کتاب کا خلاصہ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں درج کر کے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اسی طرح اسی دور کی جو مشہور کتابیں ہیں ان تصانیف میں سب سے نامور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار ہے، اور امام مالک کی جو ہے وہ موطا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی کتاب جامع ہے، اور اسی صدی میں فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی تدوین ان احادیث اور آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کا عمل درآمد چلا آ رہا تھا۔ موطا امام مالک اسی دور کے آخر میں امام مالک کی ایک اپنی شہرہ آفاق کتاب ہے، انہوں نے مرتب کی ہے، اور امام مالک کی وفات 176 ہجری میں ہوئی۔ آپ علم حدیث کے بہت بڑے عالم اور تبع تابعین میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ موطا میں مرفوع احادیث کی تعداد 722 ہے، اور 1000 کی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار اور فتاوی ہے۔ اس کی ترتیب فقہی ابواب کی ترتیب پر رکھی گئی ہے جو بہت سے محدثین نے اسے صحاح ستہ میں شمار کیا ہے، اور صحیح ابن ماجہ کی جگہ موطا کو دی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی رائے بھی اسی کے مطابق ہے۔ اگلا جو دور ہے جس میں یہ خدمت جمع و تدوین حدیث جو ہے اپنے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، یہ عہد تبع تابعین اور ائمہ حدیث کا دور ہے۔ یہ دور 150 ہجری سے 450 ہجری تک کا ہے۔ یہی وہ عہد ہے جس میں حدیث کی وہ کتابیں مرتب ہوئیں جو آج تک
درس و تدریس میں شامل چلی آ رہی ہے اور جو مسلمانوں کے لیے ایک سرمایہ افتخار ہے۔ اس دور سے پہلے احادیث کے جو مجموعے مرتب ہو چکے تھے ان میں صحیح اور غیر صحیح احادیث کا فرق اور امتیاز نہیں رکھا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کے کئی فرقے وجود میں آئے تھے اور ہر فرقہ اپنے مفاد اور گروہی تعصب کے لیے، اپنی تائید کے لیے احادیث گھڑنا شروع کر دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے فرقے وجود میں آتے گئے اور من گھڑت احادیث کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہ علماء حدیث نے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے احادیث کی جانچ پڑتال کے اصول وضع کیے اور صحیح، ضعیف اور موضوع احادیث کی درجہ بندی کی، جس کے نتیجے میں علم اسماء الرجال کا فن وجود میں آیا، جس کے تحت 1.5 لاکھ راویان حدیث کی سوانح حیات جو ہے مرتب کیے گئے۔ اسی علم اسماء الرجال کی روشنی میں احادیث کی راویوں پر جرح کی جاتی تھی، ان کی تعدیل کی جاتی تھی اور من گھڑت اور خالص روایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسی علم اسماء الرجال کے نتیجے میں الگ ہوتے گئے، فلٹر ہوتے گئے، اور اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات موجود ہیں، اور جو فتنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے جس میں وہ اپنی تائید کے لیے اپنی طرف سے احادیث گھڑتے تھے، اس سے امت کو تا قیامت محفوظ کر دیا۔ اس دور کے بعض مجموعہ حدیث بھی ہیں۔ اس دور میں محدثین نے کئی کتابیں مرتب کی، چنانچہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں، لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں اپنی اپنی کتب حدیث لکھی۔ اور اسی دور کا عظیم الشان کارنامہ حدیث کی وہ 6 کتابیں ہیں جنہیں آج صحاح ستہ کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے، اور آج بھی تک جو ہے امت مسلمہ میں اس کی تدریس جو ہے وہ جاری ہے۔ ان صحاح ستہ میں وہ کتابیں شامل ہیں جنہیں قبول عام اور شہرت دوام نصیب ہوئی۔ ان کتابوں کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا گیا، ضعیف اور کمزور احادیث ان میں موجود نہیں ہے۔ یہ 6 کتابیں جو ہے، پہلے نمبر پہ صحیح بخاری، دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم، تیسرے نمبر پہ جامع الترمذی، چوتھے نمبر پہ سنن ابی داود، 5ویں نمبر پہ سنن نسائی، اور چھٹی کتاب جو ہے یا چھٹا درجہ جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کے حصے میں آتا ہے۔ اس کی تفصیلی تعارف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، اور آج کے جو لیکچر ہے اس پہ اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے، یہ سوالات دیے گئے ہیں، جس میں ایک لانگ کویسچن ہے، جمع و تدوین حدیث کے ادوار جو ہے مفصل تحریر کریں۔ یہ آپ نے اپنی کتاب افہام القرآن والحدیث کی کتاب سے صفحہ نمبر 282 سے 285 تک اس کی تفصیلی بیان ہے، اس سے آپ نے اس کا ایک مفصل جواب لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ 4 مختصر سوالات بھی ہیں، ان کا جواب بھی آپ نے لکھنا ہے۔ عہد رسالت میں کتابت حدیث کا اہتمام کرنے والے 3 صحابہ کے نام یہ موجود ہے اس میں، اور میں نے اپنے لیکچر میں بتا دیے ہیں، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ علم جرح و تعدیل، علم اسماء الرجال، اس کی تعریف لکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحاح ستہ کے مؤلفین
اور کتابوں کے نام لکھنے ہیں آپ نے اس سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔